नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है, अल्लाह के हुज़ूर क़यामत के दिन ना तो उनकी कोई औलाद उनके कुछ काम आ सकेगी, ना ही उनका माल और औलाद जिन पे आज कफ़ार फ़ख्र किए बैठे हैं, क़यामत के दिन वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते इन्हें। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इन लोगों का मामला, इन काफिरों का मामला उस तरह से होगा जैसे आले फ़िरौन का हुआ था और उनसे पहले लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने निशान इबरत बना दिया था। किस वजह से? कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों के बदले में धर लिया और अल्लाह ताला सज़ा देने में बहुत सख्त है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है अनकरीब वो मग़लूब हो जाएंगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाएंगे और जहन्नुम बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हमारे लिए इन दो ग्रोहों में निशान इबरत है जो बदर में एक दूसरे के मुकाबले पर उतर आए। इनमें से एक ग्रोह अल्लाह की खातिर लड़ रहा था और दूसरा वो काफिर था जो ज़ाहिरी आंखों से मुसलमानों को अपने से कमतर समझ रहा था, मगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और अल्लाह ताला चाहता है जिसकी वो मदद करता है। और साहिबे नज़र लोगों के लिए इसमें समान इबरत है और समान निशान है कि किस तरह से अल्लाह ताला के ऊपर मुसलमानों का यकीन था और अल्लाह ताला ने उनके उस यकीन के बदले में उन्हें कफ़ार के मुताबिक, जो कि उनसे कई गुना ज़्यादा थे, फ़तह नसीब की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ चीज़ें जैसे औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर और निशान से तक घोड़े और मवेशी और खेती, ये सारा साजो सामान जो है ये दुनियावी साजो सामान है और अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए आजमाइश बना लिया है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके लिए जन्नत का मकाम है और बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वहाँ वो हमेशा रहेंगे और उनके लिए वहाँ पर नेक बीबियाँ होंगी और खुशनुदी होगी। अल्लाह ताला की रज़ा सबसे पहले उन्हें नसीब होगी और हमेशा के लिए अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएंगे और कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 20 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। जो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, लिहाजा हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ये पिछली आयत के साथ इसको इस तरह से लिंक करेंगे कि जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, उन लोगों ने तकवा कैसे इख्तियार किया? ये कहते हुए कि हम ईमान लाए हैं ए हमारे परवरदिगार तुझ पर और इसके बदले हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्कानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तग़फिरीना बिल अस्हार। ये लोग सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, फरमाबरदार हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। इन्हीं तकवा वालों की अल्लाह ताला मज़ीद मिसाल देते हुए फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जन्नत के बागात हैं जो हैं साबिरीन, सादिकीन, क़ानितीन, वलमुनफिकीन और मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार, यानी रात के पहर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने वाले। और ये हो गई 5 सिफ़ात। पहली सिफ़त है सब्र और एक ये जामिया इस्तिलाह है जिसका 2 तरह से इजहार होता है। एक तो किसी मुसीबत के आने पर सब्र करना और अल्लाह की रज़ा की खातिर खुश दिली से बर्दाश्त करना और कोई ऐसी बात ना निकालना कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो या जो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ हो। दूसरी इसकी किस्म यह है कि दीन की राह में पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइब को खुश दिली से बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश की जाए, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम इस्तिकामत भी कहते हैं, और ये भी सब्र की ही एक किस्म है। जो सेकंड कैटेगरी अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की है वो अस्सादिकीन की है, यानी इस शख्स पर जो कि हमेशा सच बोलने का आदी हो। ऐसा शख्स जो हमेशा सच बोलने का आदी हो सादिक कहलाता है।
اپنے معاملات میں راست باز ہو، بد عہدیوں اور فریب کاریوں سے بچنے والا ہو۔ نمبر 3 کیٹیگری ہے سر تسلیم خم کر دینا، فرما برداری سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، جیسے سمعنا و اطعنا کر لینا۔ اور 4 کیٹیگری ہے اللہ کی عطا کردہ مال اور دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور 5ویں کیٹیگری ہے کہ اعمال کو بجا لانے پر پھول جانے کی بجائے اللہ سے استغفار کرنا، اور خاص طور پہ بہترین وقت جو استغفار کا ہوتا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے، اور اسے ٹھیک علم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق و تدبیر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور وہ اس لحاظ سے معتبر ہیں کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کا پورا کرتے ہیں اور بجا آوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کائنات کی تدبیر و انتظام کا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی دوسرا الہ ہوتا بھی تو انہیں یقیناً اس کا علم ہی ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کی گواہی معتبر ہے جو اہل علم ہیں، کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہوں، اور ایسے تمام لوگوں کی گواہی بھی یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ یا اس کا شریک نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم بھرم ہو چکا ہوتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں کرتا۔ دین سے مراد ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہودیت، نصرانیت اور باقی مذاہب جو ہیں وہ سب کے سب دین ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے سب سے زیادہ قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے اللہ کے احکام و ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا، اور اسلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو منوان تسلیم کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر رہ جانا۔ اس لحاظ سے ان تمام انبیاء کے پیروکار بھی مسلم یا مسلمان ہی تھے، جنہوں نے بعد میں اپنے لیے الگ الگ نام تجویز کیے، اور آج کل کے مسلمانوں نے بھی بہت سے فرقوں میں اپنے اپنے الگ نام تجویز کر لیے ہیں، یا دوسروں نے ان کے الگ نام رکھ دیے ہیں۔ اب اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف، عیسائیوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف، اور مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف۔ اور دوسرا یہ کہ یہود کا عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے، عیسائیوں کا یہود سے اور مسلمانوں سے اختلاف۔ اب جیسے کہ تورات اور انجیل دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر تو موجود ہے، اور ان کی نشانیاں بھی بیان ہو چکی ہیں، اور اہل کتاب کو بھی یہ پوری طرح یقین ہو چکا ہے کہ مذکورہ نشانیوں کے مطابق وہی آخر الزماں نبی ہیں۔ اب اس نبی کے انکار کی وجہ محض ان کی اپنی سرداریاں ختم ہونا یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کا ضائع ہونا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ انکار کی کوئی اور وجہ تھی ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جلد حساب چکائیں گے، اور اس آیت کا اطلاق ان مسلمانوں پر بھی بالکل اسی طرح ٹھیک طرح سے ہوتا ہے جو اہل کتاب پر ہوا ہے۔ علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام سے دور ہے، اسلام کے صحیح حقیقی معنوں سے دور ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔
آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرمانبردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جھگڑا ہی کرتے رہیں، لڑائیوں میں ہی پڑے رہیں، اختلافات میں ہی پڑے رہیں، تو آپ نے بس ان سے اتنا کہہ دینا کہ میں بھی مسلم ہوں، میں نے بھی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، میرے فالوورز نے بھی، اور ان سب سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو؟ اگر تو وہ بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی ہے، پھر اگر وہ انکار کر دیں اور مزید اپنی ہٹ درمیوں اور سرکشیوں پر اڑے رہیں تو جان لیں کہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ صرف آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ اب ان کا معاملہ اللہ جانے، اور روز آخرت انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد سخت حساب لینے والا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔